الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. نہایت مختصر اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حمد ثنا کا تحفہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین و ناظرین محترم، قرآن پاک قرآن مجید سے ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور بس اس سلسلے میں انشاءاللہ کلام کریں گے ہم. میرے دوستوں، اسلام ہمارا مذہب ہے. الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اسلام ایسا پیارا اور ایسا سچا مذہب ہے اور ایسا پیارا دین ہے کہ جس میں مساوت ہے، یا یہ کہیے کہ حیات ضابطہ ہے. ہر چیز کا ایک ضابطہ ہے، ہر ایک چیز کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق ہر بندے کا اپنا اپنا حق ہے، اور دوسرے بندے کو اس کا حق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. بتایا گیا کہ دیکھو اس کا یہ حق ہے، تیرا یہ حق ہے. حتیٰ کہ انسانوں سے ماسوا جانوروں کے بھی ان کے بھی حق ہیں انسان پر، اور انسان کے حق ہیں جانوروں پر. لیکن مسلمان پر حق کیا ہے انشاءاللہ وہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے ہم اور تھوڑی گفتگو کریں گے. آج اس سلسلے میں ہم ذرا موٹی موٹی جو معاشرے میں ہمارے معاملات ہیں اس پر دیکھیں گے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق، جب اللہ ارشاد فرما رہا حقوق سب کے تم کو برابر جس سے بیان کیے گئے ادا کرنے. حقوق کیا ہیں؟ حقوق کے معنی ادائیگی.
کسی کا حق دینا. حقوق دو طرح کے ہیں. شریعت نے، ہمارے دین نے دو طرح کے حقوق بیان کیے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق العباد جو ہے وہ بندوں کے حق ہے اور حقوق اللہ ظاہر ہے اللہ کے حق ہے. بس آج ہم نے اصل میں حقوق العباد پر گفتگو کرنی ہے. باقی دوسرا سیشن کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ موقع پر حقوق العباد پر آج تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے کہ ہم میں سے بہت سے میں سب سمیت اپنے اپنے اندر ذائچہ لیں، غور کریں کہ بہت پیچھے نہیں ہو گیا ہمارا معاشرہ اس معاملے میں، بہت زیادہ پیچھے. اور سب سے زیادہ زور اس پہ دیا گیا اسلام میں، سب سے زیادہ زور اس پہ دیا گیا. دیکھو کسی کا حق نہ مارنا، نہیں بچو گے، نہیں بچو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان. میرے دوستوں، حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے معاملات کو صحیح معنوں میں ادا کرنا. جیسے نماز بالفرض، عبادات میں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرضیات ہی کر لو. ایک مثال دے دو، فرضیات میں کوتاہی نہیں کرنا. اللہ کے جو معاملات ہیں نماز، زکوٰۃ، حج، عبادات، اس پر کما حق عمل کرنا، وہ اللہ کے حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آگے حقوق العباد جو بندوں کے حق ہے ایک دوسرے کے. میں نے ابھی تھوڑا سا بتایا کہ آپ کو بندے ہی کیا، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے حق بیان کیے گئے. اللہ اور اللہ کے رسول نے. حقوق اللہ کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہوں گے، جو ہوتے ہیں بیچارے عام سے بات کرنے والے بھی، اب بعض اوقات مولانا بھی، بعض اوقات بھی بیان کرنے والے، نقیب بھی، خطیب بھی، بولے حقوق اللہ اللہ معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے. لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ تو مشہور و معروف بات سنتے ہیں نا. بندے کے حق جو ہے نا وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے. مثال ہے، لیٹ سے کسی کو آپ نے قتل کیا، کسی کو آپ نے چماٹ مارا، تو اب کل قیامت میں اللہ اس سے اس کا حق دلائے گا. بندہ اللہ نہیں فرما رہا، اللہ کہے گا بھائی تو اس کا حق دے، تو جان اور یہ جانے. اگر یہ معاف کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ اس کا حق ادا کرنا. یہ تو اس لیے خطرناک کیا ہوا حقوق العباد عمومی طور پہ. لیکن ہمارے یہاں جو یہ نقیب اور یہ بات کرنے والے آپس میں آپ بھی ایک جملہ کہتے تھے نا، تھوڑی سی اس کی بھی اصلاح ہو جائے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ کے جو حق ہے نا وہ تو معاف کر دے گا. بندے کو مت ستانا، اگر بندے کو تم نے تنگ کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. لیکن حدیث پاک سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بندوں، اے میرے صحابیوں، حقوق اللہ، اللہ کا حق، اگر حدیث کے اندر جملہ کیا آیا، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں معاف کر دے گا. اگر کوئی اگر دیکھتا ہی نہیں ہے نا، وہ جملہ یہ ہوتا ہے اللہ تو معاف کر دے گا. اس کی بھی تھوڑی سی میں دلیل ایک دے دوں گا تو سمجھ جاؤ گے آپ کیسے. اور وہاں جب آئے گی بات بندے کو نہیں ماننا، بندے کو گالی بکینا، یہ عام طور پہ خطاب بھی ہوتا ہے، بات بھی، تو پھر جب تک اس سے معافی نہ مانگو، وہ معاف نہ کر دے، تمہارا حق ادا نہیں ہوگا. باقی اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ اگر کا جملہ ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. اب آپ دیکھیے ایک حدیث پاک، بڑی طویل حدیث ہے لیکن اس کو میں مختصر کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کل پہلا سوال کیا ہوگا قیامت میں. یہ آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ آپ کو بھی تھوڑا سا علم تو ہو گیا، ہم نے قیامت کے ذکر کیے. سب سے پہلا ذکر کیا ہوگا، پہلی بات کا سوال کیا ہوگا، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. پہلا سوال یہی نا، یہ حقوق اللہ ہے نا بھائی. حقوق اللہ کا پہلا سوال کیا ہو رہا ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے. اب بندہ کیا کہے گا، پڑھتا ہے تو بچ گیا، نہیں پڑھتا تو کہاں جائے گا. اب بتاؤ اللہ معاف کر دے گا اگر مثال دے تو پہلے ہی سوال حقوق اللہ پہ ہو رہا ہے. اور اسی ضمن میں علماء کرام و مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال ہوگا، یعنی پہلا ہی سوال یہ ہے، اور حقوق العباد کا پہلا سوال ہوگا تو نے کس کو ناحق قتل کیا، تو نے کس کا خون بہایا، خون کا حساب ہوگا. دونوں آ گئے، ایک حقوق اللہ بھی آ گیا، حقوق العباد، یہ دونوں چیزیں پوچھی جائیں گی فرض کی. پہلے ہی سوال یہ ہوگا، اب دونوں میں سے آپ کہاں بچو گے؟ حقوق العباد میں بھی نہیں بچتے، حقوق اللہ میں بھی نہیں بچتے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو اسلام میں. ایسا نہیں ہے کہ تم اتنی عبادت کرو، حقوق اللہ ایسے ماشاءاللہ ادا کر رہے ہو، اللہ کے ولی ہو گئے. لیکن آپ کا معاملہ کیا ہے حقوق العباد کی؟ جب آپ غور کریں تو آپ کے پاس زیرو. پڑوسی آپ سے خوش نہیں، لیکن آپ تو عالم فاضل، محلے میں، علاقے میں آپ بڑے مشہور، اللہ کے ولی، عبادت گزار، سب کچھ ہے نا، حقوق اللہ سب ادا کر رہے ہیں. لیکن پڑوسی آپ کا خوش نہیں، آپ کا دوست احباب خوش نہیں، آپ کے گھر والے خوش نہیں. جہاں جہاں حق ادا کر رہے ہیں ان کو آپ حق ادا نہیں کر رہے. ایون گھر والوں کے حق مار لیے،
بہنوں کے حق مار لیے، بھائیوں کے حق مار لیے. حق تو یہ بہت دور کی بات ہے نا. اسلام تو کہتا ہے سلام کا جواب نہیں دیا یہ بھی حق ہے، یہ بھی پکڑ لوں گا میں تجھے قیامت میں. اب بتاؤ سلام کا جواب نہ دیا وہ بھی پکڑے گا، اس میں کتنی نیکی تمہاری وہاں چلی جائیں گی. کیونکہ قیامت کے دن کرنسی نہیں چلے گی، ڈالر نہیں چلے گا کہ جیب میں لے کے جاؤ گے کہ جناب یا اللہ سلام نہیں کیا تو کتنے ڈالر میں دے دوں اس کو فائن، 25-50 لاکھ ڈالر. تو شاید تم بولتے تو لے جاتے قبر میں. وہاں تو تمہارے اعمالوں کا خمیازہ دینا پڑے گا. جتنے اعمال کم ہوتے جائیں گے، جتنے تمہاری حق مارے ہوں گے اس میں سے کٹتے جائیں گے بس. تو یہ چیز جو میں نے بتائی آپ کو کہ حقوق اللہ میں بھی پکڑ ہوگی. اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب تم اللہ کے حق ادا کر رہے ہو تو آپ بندوں کے بھی حق ادا کرو. مساوی، یعنی دونوں کو آپ کو بیلنس رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادا ہی نہیں کیا. دوسری صورت میں مطلب کیوں کہوں کہ آج کل جو آپ سنتے ہیں ہیومن رائٹس، اب ہیومن رائٹس والے کیا بولتے ہیں؟ مثال ہے اگر ان کا کوئی پروفیسر آ جائے، ہوگا تو مسلمانوں میں ہی، تو اس کا یہ ہوگا ارے یار وہ نماز روزہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو اپنا پڑھنا وہ دیکھا جائے گا. بندہ اگر ناراض نہ ہو، بندہ انسانیت کو یوں نہ ہو، انسانیت کو یوں نہ ہو، تو وہ اتنا زیادہ انسانیت پہ زور دیتا ہے کہ حقوق اللہ کو بھول جاتا ہے. بسا بھی تو نہیں رہا نا. اور اللہ فرما رہا ادخلوا بالسلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، دو بڑی پیاری حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، بڑی مشہور متفقہ علیہ حدیث ہے، اس لیے میں حوالہ نہیں دیتا. نبی علیہ السلام کا دربار اقدس لگا. آپ تھوڑا تصور کرنا، عاشق رسول بیٹھے ہو، حضور سے عشق تو تصور کرو، تھوڑا سا کبھی کر بھی لیا کرو کہ یار نبی علیہ السلام کا دربار مسجد نبی میں لگا ہو. سے صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی کیسے جیت، اور میرے نبی علیہ السلام حسن و جمال اپنے جلووں کے ساتھ مسند پر جلوہ افروز ہوں، بیان کر رہے ہوں، درس دے رہے ہوں، صحابہ سوال و جواب کر رہے ہوں. آہا وہ منظر تو لاؤ. تصور نہیں آتا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا لم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا لم کیا ہوگا. ایک طرف ہے ابو بکر و عمر، دیکھو کیا تصور کرو صرف کہ کیا وہ مجلس ہوگی. آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہ مجلس کیسی ہوگی کہ ایک طرف ہے ابو بکر و عمر، ایک طرف ہے عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام سے سوال و جواب ہو رہے ہیں. حضور دس دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی غیب دان نبی کی حدیث پاک تو سنو. صحابی میں سے ایک صحابی نے آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ہمیں ایک بہت نیک عورت کا درجہ پوچھنا ہے. جنت نہیں، سمجھ رہے نا. بعض اوقات ہم کتنے اعلیٰ پیمانے پر سوچتے ہیں، وہ صحابہ ہیں. یا رسول اللہ اس کا درجہ ہم تلاش کر رہے ہیں آپس میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ 8ویں میں، تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں میں ہائی کلاس ہوگی. سرکار نے فرمایا بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 2 عورتیں ہم نے ڈھونڈی بڑی نیک. ایک تو انتہائی پرہیزگار، ہم نے دیکھا کبھی اس کو دنیا سے باتیں کرتے ہوئے نہیں. دن میں روزہ رکھنا، رات کو نوافل کثرت سے پڑھنا، دن میں ذکر و اذکار، قرآن مجید، بس اس کا یہ کام. اور ایک عورت اور ہے جو صرف 5 وقت فرض نماز پڑھ لیتی ہے، پھر وہ دنیا کے اندر ماری پھرتی ہے. کسی کو پڑوسیوں کو پانی لا کے دے دیتی ہے، کسی کو ہاسپٹل لے جاتی ہے، سمجھ رہے نا، کسی کی مدد کر دیتی ہے، بوڑھوں کو اٹھا کے خدمت کرتی ہے، بوڑھی عورتوں کو. یہ پورے علاقے میں وہ مشہور ہے سوشل ایز اے ورکر، یہ سمجھیے. لیکن 55 وقت نماز ہی پڑھتی ہے. کوئی عبادتیں، کوئی ریاضتیں ایسی نہیں کہ تہجد ہو، وہ معاملہ اس میں ہے بھی، وہ خود بھی کہتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو، اب دیکھو میرے نبی علیہ السلام کا قول، یہ ہے علم ہے. آپ نے فرمایا وہ جو تو پرہیزگار عورت کا تو کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ بولے یا رسول اللہ پوچھنا چاہ رہا ہے جنت کے کس درجے میں رہے گی. دیکھے نا، جنت تو تعین کر لی نا میں نے، آپ نے جنت کے کس درجے میں رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پوچھ کے دوزخ کے کون سے درجے میں رہے گی، اس لیے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے.
अल्लाहु अकबर। सहाबा के देखे ना, वो जितना अपोजिट वाली बात आ जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हैरान, बोले या रसूलुल्लाह वो कैसे? बोले तू जानता है इबादत तो वो करती है, लेकिन उसने एक बिल्ली पाली है, ना उसको खाना देती है, ना उसको पानी पिलाती है, उसको तकलीफ देती है, मारती है। अगर वो पानी रोने के लिए चिल्लाती है तो उसको वो मारती है, तकलीफ देती है उस जानवर को। अल्लाह को ये सख्त नापसंद है, अल्लाह को ये सख्त नापसंद है। इसीलिए अभी उसके नामा अमाल में क्या लिखी हुई है? जहन्नम। देखा आपने, एक बिल्ली ना यार क्या है। और आपने कहीं और भी सुनी होगी रवायत कि कुत्ते को पानी पिलाने पर वलिया बना दिया गया, उसको दर्जा दिया गया। फिर तो ये सब मसावी हकूक है, सबके अदा करने हमें, ऐसा नहीं है कि हम कहीं नहीं, बिल्कुल करने, जो जो कहा जाए वैसे वैसे हमें उस पर अमल करना चाहिए। और एक वो जो औरत थी सरकार सामान, वो जन्नत के बहुत आला दर्जे पर है। बोले या रसूलल्लाह कैसे, इतनी नमाज़ें नहीं? बोले भले फर्ज पढ़ लेती है ना, इसके बाद वो क्या करती है, उसको जुस्तजू होती है किसी की खिदमत करूं, कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाऊं, कोई पानी जिसके घर में ना हो उसको पानी पिला दूं, उसकी जरूरियात पूरी करूं, उसकी मुश्किलात हल करूं। वो करती रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इसकी हादादा ऐसी पसंद है कि उसके नाम पे फरिश्ते जन्नत लिखते जाते हैं। या आप समझ में आ गई बात आपको कि ये है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह भी समझ गए, आप हुकूकुल इबाद भी समझ गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए हुकूकुल इबाद का एक दो नुक्ते और ले लीजिए मिसाल। अभी सीधा जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो अगले जुम्मे तक तो बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो जाएगी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ मामला क्या है आजकल, वादा खिलाफी, ये फैशन बन गया है। सच बताऊं ना, आप अपने, मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोच, खाम खैर वो कल आ रहा हूं ना, वो तू कल आ रहा है मुंह से कह रहा है कल आ रहा हूं, और कल नहीं आता। सख्त सख्त वईद है इसकी, सख्त गुनाहगार है वो कहेगा यार मैं तो ऐसे कह दिया था, ऐसे कैसे कह दिया था। आजकल इसका दूसरा नाम क्या है, मैंने गोली दे दी थी। ऐसा ही होता है ना, अरे यार वो मेरे पीछे पड़ गया था, मैंने उसको गोली दे दी। हमारा आम है ना यार, गोली दे के जान छुड़ाई। नहीं, तूने वादा कर लिया मैं कल आऊंगा और तू ना गया, वादा खिलाफी। और दूसरी चीज है, अल्लाह माफ करे, ये तो आम है, किसी का लेके खजाना, यानी कर्ज लेके कर्ज ना अदा करना, कितना खतरनाक जुर्म है। अभी हम इसकी थोड़ी सी तफसील करेंगे, वरना जुम्मा पूरा ना हो जाए। मैं मुख्तसर, आइए पहले देखते हैं वादा खिलाफी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम से एक मरतबा किसी शख्स से गुफ्तगू रास्ते में हुई, रास्ते में बात करते करते उस शख्स ने कहा या रसूलल्लाह मैं आता हूं थोड़ी देर में, मुझे जरूरी काम याद आ गया। सरकार ने फरमाया मैं तेरा इंतजार करता था, वादा कर लिया ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम 3 दिन तक वहां खड़े रहे, वो भूल गया। 3 दिन बाद उसे ख्याल आया यार ना मैंने तो नबी अलैहिस्सलाम से वादा किया। दोबारा आया तो मेरे नबी वहीं खड़े थे। बोले मैं तुझसे कैसे वादा खिलाफी कर सकता हूं, मोमिन से कैसे वादा खिलाफी कर सकता है। एक बात कह दी ना, या तो साफ इनकार कर दे, साफ गो हो, एक सच्ची बात कह दे। नहीं, अब तो ये हमारे कस्में खाका के वादे करते हैं और मजाक में बताया अरे वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह, हमने क्या बना ली बात, जो वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये हमारे अपने अपने पैतरे हैं, ये सब पकड़ है, ये दीन में पकड़ है। शरीयत का मजाक उड़ाना ये तुम्हारे लिए पकड़ है। जो अल्लाह और रसूल तुम्हें कहे कि वादे को खिलाफ मत हो, मुनाफिक कहा है सरकार ने वादा खिलाफ को, और तुम उल्टे यहां नई नई चीजें बना लो फनी तौर पर। इसी तरह कर्ज लेके, ये सुनिए थोड़ी तफसील इसकी, कर्ज लेके और भूल जाना खाना, वो जान करके लिए जाते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ तो माशरे में ऐसा है, देख मैं किसको कैसे बेवकूफ बनाता हूँ, मैं उससे लेता हूँ, फिर देखते हैं मेरे पीछे पीछे आएगा, ऐसा रुलाऊंगा ऐसा रुलाऊंगा। अल्लाह अकबर, बड़ी सख्त वईद फरमाई। कर्ज लेके हम कर्ज तो ले लेते हैं, दोबारा देने का नाम नहीं लेते। हालांकि ना देना रीजन दिया शरीयत ने, अगर तुम पर बार आ गया है, मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, फिर तुम ना दो तो उससे मोहलत लो जितनी ले सकते हो। और यहां अल्लाह ने हुक्म दिया कि बंदे अगर तूने कर्ज दिया तो मोहलत दे उसको। अगर वो परेशान है, तुझे पता है कि आज इसको क्राइसिस है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, और बच्चे भी बच्चे, और ये इस वक्त अच्छा था अब अच्छा नहीं है, तो मोहलत दे। तो अल्लाह फरमाता वला यक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, तो ये समझना ये तूने कर्ज अल्लाह को दे दिया, अब अल्लाह तुझे वापस करेगा। तो अल्लाह का वापस करना ये तेरे 50, 2,000, 50,000, 20,000, लाख, हजार डॉलर क्या है, वो अल्लाह जो कर्ज देगा। लेकिन सामने वाले को ये बताया कि ऐसा नहीं कि उसकी नीयत ही नहीं थी कर्ज देने की। तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं ना, ऐसी कई हदीसें हुजूर अलैहि सल्लम के जमाने की हमारे पास मौजूद हैं कि कर्ज लेके डूबने की, कर्ज लेके ना देने की। मेरे दोस्तों याद रखो, कर्ज क्या चीज है। नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं मौत से पहले कर्ज अदा कर दो, मौत से पहले कर्ज अदा कर दो, वरना तुम्हें बहुत मुश्किल आएगी कर्ज अदा करने। मैंने अभी बता दी, वहां डॉलर नहीं ले जाएगा। हशर में तेरी जेब में भले तेरे पास कितना ही माल हो, डॉलर तो होंगे नहीं, होंगे किसी के पास नहीं ना, कि वहां तो बोले अल्लाह या अल्लाह मैंने से 10,000 डॉलर लिए थे,
अल्लाह ने फरमाया दे, आप कहां से दूं, चलो निकालो इसकी नेकी। अरे यार क्या नेकी कितनी कीमती होंगी वहां, तुम अंदाजा नहीं है, तुम अंदाजा नहीं है दुनिया की हैज दौलत से वो तेरी नेकी उसके पल्ले बांध दी जाएंगी। तो मकसद क्या था मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कर्ज। नबी अलैहिस्सलाम, ये 3 हदीस सुनाता हूं जामे तिरमिज़ी की तवील हदीस है, मतलब मैं इसको शॉर्ट करते हुए समझाने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ाने जाते, जैसे हमारे यहाँ होता है उमूमी तौर पर, आप और सब हमारे यहाँ फॉर्मेलिटी होती है, सच्ची बात बताऊं, हुस्न ज़न बहुत सौ में सच्चा भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर हमने देखा नमाज पढ़ाने वालों में से है तो हमें मालूम है। तो क्या होता है, खड़ा होता है एक आदमी, ऐलान करता है नमाज जनाजा तैयार है भाई, किसी का कर्जा है उसकी तरफ तो वर्षा से मिल ले, सुनते हैं ना। अब वो नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद कहां वर्षा और कहां कर्जा, वो कर्जा ढूंढता रहता, वर्षा है कौन, वो एक दूसरे को टोपी में डालते। शरीयत क्या कहती है कि वर्षा मरहूम का कर्ज अगर किसी पर है तो उसकी जायदाद से अदा किया जाएगा, उसके बाद बंटवारे हो। लेकिन जब ये बात जब सुनता है ना वर्षा, तो बोलता है मेरे माल में कमी हो जाएगी अगर मैंने बता दिया लेट से, तो वो देखो टंडी मारता, बचेगा तो खैर वो भी नहीं ना, अल्लाह तो जानता है, अल्लाह के अदालत में जाएगा नहीं बच के। लेकिन ये आपको मैं समझाने के लिए उम्मीद तौर पे है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं अल्लाह माशाल्लाह सारी नेकों की बात नहीं हो रही, जो ये है वो ज्यादा है। अब अस्तगफिरुल्लाह मसले आते हैं तो ऐसा मसला पूछते हैं हमदर्दी से, प्यार से, लगता है कि इससे बड़ा तो नेकी कोई नहीं, कि देना चाह रहा है कर डंडी मार के। बोले हजरत वो तो वर्षे में मरने के बाद तो हमारे हिस्से में आ ही गए, अब हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, तो हमारा हिस्सा हो गया। अबे भाई उसका ही था ना, उसका था तो उसका कर्ज तो देना है ना, जितना भी हो 25 लाख हो 30 लाख, बोले सब दे देंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो भाई तो तेरा था क्या, तो तेरे बाप का था, उसने कर्ज लिया तो उसको अदा करना है ना। तो मकसद ये जुमले होते ही उम्मीद तौर पर। आप देखें अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाने के, सुनिए मसला, तीनों मसले में 3 हदीसें हैं मुख्तलिफ, आप समझ जाएंगे कितनी सख्त वईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने गए ये जनाजे की, जब आप नमाज जनाजा पढ़ाते आपका हस्बे मामूलात ये थे कि आप खड़े होकर पूछते भाई देखो इस मरहूम पर किसी का कर्ज है, अगर मजमे में से या कहीं से भी आवाज आती हाँ या रसूलुल्लाह इसका कर्ज है किसी की तरफ, तो आप वर्षा को पूछते तू अदा करेगा भाई इसका कर्ज। अगर वो एक नमाज जनाजा में कहा या रसूलुल्लाह मैं अदा कर दूंगा, सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई और तशरीफ ले गए। एक और हदीस पाक में कहा पाया, इसी तरह आपने पूछा कोई मरहूम के ऊपर कर्ज है किसी का, आवाज आई कहीं से भी हाँ या रसूलुल्लाह कर्ज है इसका फलाने की तरफ मेरी तरफ या जो भी, सरकार ने वर्षा से पूछा तू अदा करेगा कर्ज, वर्षा ने कहा मेरी इसकी हालत नहीं है, मैं नहीं अदा कर सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम मजमे में पूछा कोई है ऐसा जो इसका कर्ज अदा कर दे, देखिए कितना मामला है। एक साहबी ने हाथ उठाया, या रसूलल्लाह मैं अदा कर दूंगा, हुजूर ने कहा ठीक है, फिर हुजूर नमाज जनाजा पढ़ाई। तीसरी हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने इसी तरह में मामूल पूछा, वर्षा मना कर दिया मेरे पास नहीं है, मजमे में से शायद बड़ी रकम हो, हदीस में ये रकम तो नहीं लिखी, बड़ा मामला हो तो मजमे में से भी खामोशी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कोई कर्ज अदा नहीं करता, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब कोई आओ उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ, मैं चलता हूं। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अंदाजा किया है कर्ज वाला बंदा मरता है ना, कितनी अहमियत है, कितनी अहमियत है आपको पता है। मौत में सबसे बड़ी और सबसे आला मौत क्या है, शहीद। शहीद के कितने दर्जे हैं, शहीद मरता है हदीसों पाक में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत दिखा देता है, जब वो भी मरता ही है छुरी चलती है कि उसको जन्नत दिखा दी जाती है तेरा ठिकाना, और जब जन्नत में पहुंचता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि शहीद अब बता मजा आ रहा है यहां तू, बोले नहीं या अल्लाह है जन्नत में भी मजा नहीं आ रहा, बोले या अल्लाह मेरा दिल मेरा ठंडक मेरी मजा वो है कि मैं तेरे नाम पे बार बार दुनिया में जाऊं और कटता रहूं, शहीद होता रहूं, बस ये मेरी तमन्ना है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि वो बंदा अल्लाह ताला से जब भी फरमाएगा, लेकिन वो बंदा भी जन्नत में जब तक शहीद नहीं जा सकता जब वो बंदों के हक अदा नहीं करेगा, बाकी सारी चीजें माफ हो गई हैं उसको। अगर उसने कर्ज लिया है और कर्ज अदा नहीं किया वो जन्नत में नहीं जाएगा, हत्ता के एक हदीस पाक में मुहद्दिस फरमाते हैं कि उसका खून जब जमीन पे गिरता है ना शहीद का, उसको जन्नत के 8 दर्जे के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो उसकी ठंडक महसूस करता है, इतना मामला है। लेकिन अगर उसने कर्ज किसी का लेके और अदा करके ना मरा, मतलब मरा, वो भी इसकी पूछ कुछ और पकड़ होगी कल अशर में। तो ये कर्ज की तवील हो गई बात कर्ज में, मैं आपको बताना चाह रहा था, तो मौजूद नहीं है बेहतर कि मकसद ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुकूक बेबेंतियां हैं। मैं बयान करने जाऊं वालिदैन से लेकर बहन खाला सगी रिश्तेदार पड़ोसी
اللہ اکبر، حتیٰ کہ راستے کے حق ہیں یار. کیا حدیث پاک تھی میرے آقا علیہ السلام، کیا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نا، نماز راستے میں نہ پڑھو. کوئی گزر رہا ہو نا، نماز جیسی چیز کو منع کر دیا، اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے راستہ، عوام کا حق ہے، چلنے والے کا راستے، تو نماز بھی نہیں پڑھوا. تو ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا، ہمارے شہروں میں ملکوں میں ہوتا ہے، روڈ پہ بیٹھ گئے عید کی نماز پہ، روڈ ہی بند کر دیا، بیچارہ کوئی جا رہا ہو مجبوری میں کسی ایمبولینس کیا نہیں. ابے بھائی نماز پڑھ لے، بس ٹھیک ہے بھائی تیرا روگ ہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن حق کی بات یہ، جس کا حق ہے روڈ پہ چلنے کا، اس کو ہمیں دینا چاہیے، حق جس کا اس کو ملنا چاہیے. اب تو یہ بات تھی، میں نے تھوڑی سی مختصر آپ کو حقوق پر جائزہ دیا. ایک تو حق یہ ہے کہ حقوق اللہ، بعض اوقات صحابہ کرام نے اور ہمارے تبعی تابعین اور اولیاء کرام نے یعنی اللہ کے کام کرنے میں بھی ترجیح دی ہے حقوق العبادہ کو. حقوق العبادہ، آئیے ایک روایت سنتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، بڑے جلیل القدر اور عالم فاضل، جن کو علماء میں شمار ہوتا ہے نا اس زمانے کے، صحابہ میں عالم مسلک بتانے والے وہ تھے. نبی علیہ السلام کی دعا سے ایک دفعہ انہوں نے اعتکاف کیا، سنتی اعتکاف کر کے مسجد میں بیٹھے تھے، اور ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدنا ابن عمر، میں بہت پریشان ہوں، بڑے ٹینشن میں ہوں، بہت میرا معاملہ خراب ہے، اگر آپ میرا مسئلہ حل کر دو. آپ اعتکاف میں نے بولے بولو میں کر دوں گا، انشاءاللہ میرے بس میں ہوگا. بولا میں نے ایک بندے سے قرض لیا تھا، میں وقت پر اس کو ادا نہیں کر سکا کئی دفعہ، اور ابھی بھی میری یہ حالت ہے کہ میرے بچے ہیں، یہ اب اس کا تقاضا اتنا سخت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تجھے روڈ پہ آ کر دنیا کے سامنے بتاؤں گا پھر تو دے گا، اور میری عزت ہے، معاملات ہیں، اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا، میرے بچے ہیں چھوٹے، وہ ہیں معاملہ. میں 3 دن سے سویا نہیں ہوں اس ٹینشن میں کہ وہ آئے گا. لیکن وہ آپ کا بہت پیارا جاننے والا ہے، وہ آپ کا پیارا دوست یا محب ہے یا معتقد ہے، اگر آپ نے اس کو دے دی نا، آپ بتا دیا نا اس کو، اس سے مہلت لے لی تو وہ مجھے مہلت دے دے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. سرکار سے کہنے لگا ابن عمر سے کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ کیسے چلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا نا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس بات کو، چل تو دکھی ہے نا، تو غمگین ہے نا، تو پریشان ہے نا، تو میرا مومن بھائی ہے نا، تو نے نہیں سنا نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہم بیٹھنے والے ہیں. مجھے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ایک مومن کو کسی بات پر خوش کرنے سے اگر اس کی دل جوئی ہو جائے، اس کے ساتھ غمی اس کا خلاصہ ہو جائے، اس کا ٹینشن دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ تجھے 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے. اور یہ اعتکاف تو کیا ہے، یہ اعتکاف کا تو کفارہ میں کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کر لوں گا، لیکن چل دکھا آپ نے. یہ ہمارے اسلاف اور یہ صحابہ کرام نے ہمیں تعلیم دی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیک بندہ کیا سوچے اور کیا معاملہ ہو. یہ سارے کے سارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد کس قدر اہمیت ہے ہمارے دین میں، اور حقوق کے معاملے میں ہمارے والدین کے حقوق. اللہ اکبر. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ والدین جب اپنا ہمارے سامنے آپ کے سامنے آئیں گے تو بیٹا آئے گا یا والدین آئیں گے تو کتنی سیلفش ہے دنیا. اس معاملے میں بھی کبھی نہیں دیکھا میں نے کہ کوئی والدین میرے پاس آیا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا حضرت آپ والدین پہ بیان ہی نہیں کر رہے ہو، تو مجھے سال میں 2 دفعہ تو آپ کو یہ پتا ہے کرنا ہی پڑتا بیان. نہیں یار، کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اتنا تکلیف میں ہوتا ہے. یا کوئی بیٹے کے ساتھ بھی آیا ہوا ہوتا تو کہتا آپ بیان کرو گے تو ہوتا ہے دل پہ لگے تو تھوڑا سا نرم ہو جائے ہمارے لیے. چلو یار، ہماری ذات سے ایسا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ تو ہم کرتے ہیں. والدین پہ کیا بیان ہوتا رہتا ہوں گے، لیکن وہ بچہ آتا ہے تو وہ کبھی نہیں کہتا والدین پہ کرو. کہتا حضرت کبھی آپ والدین بچوں پہ بھی تو کرو، بچوں کے بھی تو حقوق ہیں، خالی والدین کے کیے ہیں. سچی بات ہے. ہر آدمی، بیوی کہتی ہے آپ کبھی بیوی کے بھی حقوق تو بتاؤ، شوہر پہ کیا ہے، شوہری کے حقوق ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیزیں تسلسل سے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بس میرا کام ہو، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان فرمایا. سب کو حقوق ہے، سب کے والدین، شوہر، ماں باپ، اولاد کے سب سے زیادہ حقوق ہے. جتنے ماں باپ کے نہیں ہے نا، باپ سمجھتا ہے میرے بہت حق ہے، نہیں، تقریباً اعلیٰ حضرت نے 18 سے 40 حقوق بیان کیے اولاد کے لیے ماں باپ کو کرنے ہیں، اور اتنے خطرناک ہے کہ آپ کبھی سناؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ ذکر ہوگا جمعے میں، وہ کیا حقوق ہیں. آپ حیران رہ جاؤ، اس کو پتہ ہی نہیں. اس کو تو یہ میری عزت نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا، مجھے یہ نہیں دیتا، مجھے وہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. تو نے اس کو دیا جو اس نے مانگا تھا؟
کیا بچپن سے اس نے وہ تربیت کی جو اللہ کے رسول نے تجھے بیان کی تجھے کرنا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم بات کریں رائٹس پر، حقوق پر اور ہیومن رائٹس اور خاص کر مسلمانوں کے حق پر۔ میرے دوستوں تو یہ میں جو ذکر کر رہا تھا یہ میں نے آپ کو وہ بتا۔ ایک بات دیکھیے، ایک بہت بات یاد آ گئی بڑی خوبصورت سی، کہ ہمارے ہاں چھوٹی موٹے حقوق تو ایسے ہی توڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک روایت بیان کرنے والا ہوں، ایک بہت بڑا مفسر کی، اور اس مفسر کا تعارف آپ کو مکمل کرا چکا میں۔ آج کی اس کی زندگی کا بہترین جو ہے نا تحفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت زندگی تھی، حیات تھی ان کی، اللہ کیسا عمل تھا اور کیسے حقوق ادا کرتے تھے کہ ہم جب دیکھیں نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب یہاں رینٹ پہ رہتے ہیں نا، اب تو آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ رہتے ہو گئے رینٹ پہ نا، ہے نا، ہم بھی رہتے تھے، تو یہاں تو ہے ڈنڈا، بھائی بچوں کو بھی بولتے ہو دیوار خراب نہیں کرو، بھائی بیگم کو بولتے ہو کچن میں سے یہ خراب نہیں کری ہو، بولے کیوں کٹ جائیں گے پیسے، ایڈوانس لیتے نا، ایڈوانس لیتے تو یہاں تو بڑے، پھر اپنے ملکوں میں تو ایسا معاملہ ہی نہیں، اس کو مکان ایسا کر کے دیتے ہیں کرائے کے بعد کہ بیچارہ توڑ کے دوبارہ ہی بناتا ہے۔ اگر کوئی 5 سال رہ جائے کسی مکان میں کرائے میں ہمارے ملک میں، اس کی دیوار ہے، اس کا معاملات یہ وہ، اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اس سے معاہدہ کیا ہے کہ کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں۔ آپ کرتے ہیں نا بھائی، وہ پڑھتے ہی نہیں ہوں گے انگلش میں، وہ پڑھنا کیا سائن کے، جا بھائی مکان دے، چابی دے، وہ دے۔ اللہ اکبر، کیسے ہمارے اسلاف تھے۔ میں تو نوکریوں کے بارے میں بھی کہتا ہوں، آپ نوکری کرتے ہو، جاب کرتے ہو، آپ کیا پوچھتے ہو مالک سے کہ بھائی دیکھو میں 2 ٹائم چائے پیوں گا، مجھے بتاؤ آپ میں سے کوئی بھی دنیا نے یہ بتایا مجھے کہ میں 2 ٹائم چائے پیوں گا، 3 ٹائم موبائل یوز کروں گا؟ پوچھا کسی نے؟ یہ حق تلفی ہے، اللہ پوچھے گا۔ تجھے جب نوکری کری تھی تو نے پوچھا بھی نہیں، مالک نے تجھے 8 گھنٹے کی جاب دی، تجھے 8 گھنٹے مسلسل کرنا چاہیے۔ پانی پینا ہے یا چائے پینی ہے تو نے اس سے پوچھنا ہے، اگر وہ اجازت دے کہ بھئی میں روزانہ 1 ٹائم چائے پیوں گا یا 1 ٹائم کھانا کھاؤں گا، اور لنچ ٹائم کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں تو ہو سکتا ہو، لیکن اپنے یہاں تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو اپنے یہاں تو بھائی تنخواہ لی، گھر بیٹھے تنخواہ مل رہی، اس کو تو وہ ضرورت ہی نہیں، وہاں تو نوکری بھی نہیں جاتے، یا چائے تو دور کی بات۔ ہمارے استاد تھے، ہمارے استاد کے استاد یعنی میرے والد صاحب کے استاد تھے، ایک بڑا اچھا واقعہ ہے، تمہیں نظر کروں بس سمجھ میں آ جائے گا آپ کو حقوق کیسے ہیں۔ دیکھو ہر چیز کے حقوق ہیں۔ وہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے، تو ایک اکثر ہوتا تھا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے مہمان قریبی عزیز آ گئے پڑھاتے ہمارے یہاں بھی آ جاتے ہیں، ہم تو ناقص لوگ ہیں، اللہ بولتا، ہم کہاں سے تقویٰ رکھیں گے، اللہ نہیں رکھ سکتے، بہت مشکل۔ وہ آگے بیٹھ کے باتیں چیتیں ہوتی نہیں، انہوں نے بات چیت کی، پہلے تو ان کو سمجھایا کہ آپ دیکھو میں کلاس ختم کر کے 1 آدھ گھنٹے میں میری بچوں بولا بہت ضروری ہے، ایمرجنسی ہے، بیٹھے 15-20 منٹ بیٹھے، ان سے گفتگو کی، چلے گئے۔ اب اس زمانے میں والد صاحب فرماتے تھے کہ 400 روپے تنخواہ ہوتی تھی کسی مدرس کی پڑھانے، 400 روپے کیا چیز ہوتی۔ تو وہ حضرت کبھی ایسا معاملہ ہوتا تو سیدھے جاتے اکاؤنٹنٹ کے پاس مدرسے کے بڑے، اور ان کو کہتے اس مہینے میرے 10 روپے کاٹ لینا۔ بولے کیوں حضرت، ایسا کیا، گھر پر نہیں بچ جاتی نا؟ بولے یہ حضرت، بولے میں نے 10 منٹ مدرسے کو نہیں دیے، اپنے دوست کو، اپنے جاننے والے کو۔ اندازہ کیا وہ لوگ تھے نا، دیکھو وہ لوگ تھے، جانتے تھے کس کا کیا حق ہے۔ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، یہ اگلے جمعے، ابھی میرے پاس طویل حدیث ہے نا، اس لیے بیان نہیں کر رہا، اگلے ہفتے بتاؤں گا کہ کتنی سخت پکڑ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہت پیاری حدیث بیان کی اس بات کا کہ بندوں آج حق ادا کر دو، آج معافی مانگ لو، جنرلی معافی مانگ لو، کسی سے ہی مانگنا۔ میرے دوستوں، وہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ محدث امیر المومنین فی الحدیث تھے، وہ ایک دفعہ انہوں نے اونٹ لیا کرائے پر، سنیے نا حدیث، ہم بھی تو رینٹ پہ گاڑی اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا، 2-3 کلو زیادہ ہی ڈال دیتے ہیں، حالانکہ تیرا معاہدہ ہے 7 کلو، ڈالنا 8 کلو، کون پوچھے گا یار، ہوتا ہے نا بھائی، یہ جنرلی بات، میں آپ سب اس میں ہیں شامل، لیکن اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے گا، نہ سمجھے تو آپ کی مرضی۔ 7 کلو وزن ہے، ہم 8 ڈال دیتے ہیں، چل جائے گا، چلا لوں گا، میں منتیں کر لوں گا، یہ ہو گیا 25 سے 26 لگا لے، 27 لگا لے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ حق ہے، تم نے معاہدہ کیا اس سے کہ میں 25 ہی لاؤں گا، اب 25 سے 1 انچ بھی برابر ہو، اصولی طور پہ اللہ پکڑے گا تم سے، تم نے کسی کی حق تلفی کی، کسی کمپنی کی، کسی کے معاملے کی۔ حضرت آپ نے اونٹ لیا کرائے پر دوسرے شہر جانے کے لیے، اونٹ لے کر آپ نے، اونٹ والے نے پوچھا جناب آپ جا رہے ہیں سفر میں میرا کرائے کا اونٹ لے کر، تو آپ کیا کیا چیزیں لے کے جا رہے ہیں، کوئی بڑا وزن تو میرے اونٹ پہ نہیں لا دیں گے یہ؟ اس نے کہا دیکھیے کھانے کی یہ پینے کی بس، یہ کچھ چیزیں جو ہیں میری روز کی جو آنے کے سفر کی ہیں، بس یہی معاملات ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے اونٹ حوالے کر دیا، اونٹ لے کے شہر کے باہر پہنچے ہیں، جیسے ایک بندہ ان کا جاننے والا آ گیا، سنیے گا، اور آ کے کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں نا فلانے شہر میں، میرا ایک جاننے والا عزیز ہے بہت، ایک خط ہے، آپ اس کو لے جا کے دے دیں، بہت ضروری ہے۔ آپ نے کہا میں تو نہیں لے جا سکتا تیرا، میں تو تیرا خط لے جا نہیں سکتا۔ بولے حضرت کیوں، دیکھیں نا خط ہی تو ہے، وزن تھوڑی کیا۔ بولے نہیں، میں نے معاہدہ کیا اس سے
اس سے میری بات ہوئی، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں لے جاؤں گا، اب اس کے علاوہ ایک دانہ بھی میں لے جاتا ہوں تو کل اللہ کی بارگاہ اقدس میں اور اس مالک کو بتانا پڑے گا۔ تو وہ کہہ بھی رہا ہے کہ یار حضرت یہ کاغذ کا وزن ہی کتنا ہے؟ بولے بات وزن کی نہیں ہے، حشر کے اندر نیکیاں دینے کی ہیں۔ وہاں اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ 1 روپیہ کھایا کہ 10 لاکھ روپے کھائے، وہاں تو پکڑ جب ہوگی تو پھر اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ بس آخر کے اندر ایک حضرت عمر فاروق کی روایت سنا کے اگلے ہفتے انشاءاللہ عز و جل وہ سن لیجئے کہ اچھا دوست اور اچھا انسان، ہم سمجھتے ہیں سب کو نیک آدمی، اچھے آدمی، حضرت عمر فاروق نے پہچان کرائی کہ سچا اور اچھا آدمی اور اچھا دوست، صحیح سچا مومن کون ہے؟ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا عمر بن فاروق وہ بندہ جو ہے نا اوف کے اندر ساری کوالٹی ہے، وہ اعلیٰ دوست ہے، بہترین دوست ہے، اس کی دوستی کا میں بیان آپ کو نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق نے فرمایا اچھا تو نے اس کے ساتھ 4 چیزیں کی ہیں؟ There are 4 things۔ کتنی؟ 4 چیزیں کی ہیں؟ بولا ہاں۔ اگر 4 چیزیں تو نے کی ہیں تو میں مان لوں گا بڑا اچھا دوست ہے۔ بولا کیا؟ کبھی اس کو غصے میں دیکھا؟ کبھی اس کو غصے میں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ بولے کبھی تو نے اس کو غصے میں دیکھا؟ کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کیا بولا؟ نہیں، میں نے ان کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا۔ پھر فرمایا کبھی تو اس کا پڑوسی رہا؟ اللہ، دیکھیں یہ چیزیں ہیں، دیکھو پہچان کی، کبھی تو اس کے ساتھ پڑوسی رہا۔ پھر چوتھا فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ بزنس لین دین کی؟ یہ 4 چیزیں اس نے نہ کہا تو پھر کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے؟ انسان ہی یہ کہ 4 چیزیں اگر اس کے اندر آئیں، اور سچی بات ہے، آپ دیکھ لیجیے غصے میں بندے کی پہچان ہو جاتی، کبھی غصہ آیا تو بول پھول بکنے لگ جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ بھی لطیفہ ہمارے استاد نے فرمایا، میں نے یہ حدیث بیان کی، شاگردوں سے ایک شاگرد کھڑا ہو گیا، استاد بھی ہنس پڑے، بولے کھڑا ہو گیا، بولا حضرت آپ تو کہتے غصہ حرام ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی کرتے ہیں نا بھائی، غصہ کرتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے تو غصہ جائز ہے، نہ کرے تو وہ تو ہمیں اوپر چڑھا دیں جھاڑ کے اوپر۔ تو استاد سے کہنے لگا استاد حرام ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ کرنے والا اچھا انسان نہیں ہے، اور آپ تو اتنا مارتے ہو اور اتنا غصہ کرتے ہو۔ حضرت ہنس پڑے، بولے یار واہ، سوال کا جواب بھی بچکانا کیا لیکن حالہ کیا؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، جہاں جہاں جائز ہے، اگر غصہ جو نہیں کرے، حدیث میں آتا ہے وہ بے غیرت ہے، کیونکہ اگر اسلام کی غیرت کے اوپر بات آ جائے اس کو غصہ نہ آئے، اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے اس کو غصہ نہ آئے تو وہ بے غیرت ہوا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث ہے۔ لیکن غصہ جائز، ایسا نہیں کہ بیوی نے کھانا غلط پکا دیا تو غصہ ہو گیا، کپڑے استری نہیں کیے تو غصہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے معاملات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بقیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت اللہ۔